شادی والی رات میں نے اپنی چچا کی بیٹی پر اپنا گھونگھٹ ڈال کر اسے اپنے کمرے میں بٹھا دیا اور خود باہر آ گئی۔ میں اپنے شوہر پر پہلی رات ہی الزام لگا کر اس سے طلاق لینا چاہتی تھی، اسے پورے خاندان میں بدنام کرنا چاہتی تھی۔ میرا شوہر کمرے میں گیا تو میری چچی کی بیٹی ساری رات چلاتی رہی، اس کی آوازیں باہر تک آتی رہیں، مگر کوئی بھی اس کے کمرے میں نہ گیا۔ میں خوش تھی کہ صبح جب دونوں باہر آئیں گے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، مگر جب صبح دونوں باہر نکلے تو میری روح لرز گئی، کیونکہ وہ دونوں… میرا نام نازیہ ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ آج میری بھابھی نے مجھ سے ایسی بات کی تھی کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ان کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے یہ بات کرنے کی؟ انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ بھابھی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور پیار سے کہنے لگی، نوید تمہیں بہت چاہتا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میرے بھائی میں کوئی عیب، کوئی برائی نہیں ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑا لیا تھا اور بولی، جو بھی ہے مجھے یہ رشتہ نامنظور ہے، اس لیے میں آج آپ کو بہت ہی پیار اور ادب سے سمجھا رہی ہوں کہ اس رشتے کا ذکر میرے گھر والوں کے سامنے مت کریے گا، نہیں تو میں آپ کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر بھائی کا سوچ کر میں بھابھی کو زیادہ باتیں سنا نہیں پائی۔ میرے بھائی کی شادی کو بھی 1.5 برس ہی ہوا تھا، انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ بھابھی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ نوید ویسے تو بہت اچھا تھا، مگر میں اس گھر میں گزارا نہیں کر سکتی تھی، میں نے تو شاہی زندگی گزاری تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، وہ بھی مجھے بہت چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دے گا۔ خیر میں نے خود کو پرسکون کرنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ آخری فیصلہ ہر صورت میرا ہی ہونا تھا۔ میری بات کے آگے کسی کی جرت نہیں تھی جو انکار کر سکتا۔ میں پھر سے اپنی یونیورسٹی کے معاملات میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کاشف کو بھی ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا، مجھے تم پر اعتبار ہے، تم دنیا کے آگے میرے لیے ڈٹ جاؤ گی۔ کاشف میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور میرے ماموں کا بیٹا بھی تھا۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی بہت تھا اور محبت بھی بہت تھی۔ ابھی کچھ دن گزرے ہی تھے کہ بھابھی پھر سے میرے کمرے میں آئی۔ ان کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جو انہوں نے میری جانب بڑھا دیا۔ میں حیران ہوئی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ پھر خیال آیا کہ شاید بھائی کا فون ہو اور انہوں نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہوگی۔ میں نے فون پکڑ لیا اور جیسے ہی ہیلو کیا تو آگے سے نوید کی آواز گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا، نازیہ میری ایک بات سن لو، میں تم سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہکا بکا رہ گئی، مجھے بھابھی سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ میں نے بھابھی کا موبائل نیچے پھینک دیا اور چلا کر بولی، بھابھی آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ میں نے جب ایک بار انکار کر دیا تو پھر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ نے اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بھابھی شرمندہ ہو گئی تھی، وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو۔ دراصل نوید نے کہا تھا کہ وہ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا ہے۔ میں دھاڑ کر بولی، بھاڑ میں گئی ایسی محبت۔ اتنی دیر میں میرے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ بھائی کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے شرمندہ کھڑی بھابھی کو دیکھا اور پھر سمجھے کہ میں بلا وجہ بھابھی پر غصہ کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگے، نازیہ اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، تمہیں اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ کس سے کس طرح کی بات کرنی ہے۔ مجھے تم سے اس طرح کی حرکت کی امید نہیں تھی۔ اپنی بھابھی کو سوری کہو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لانچ میں ہی امی کھڑی تھی، میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی، امی دیکھیں، بھائی نے بھابھی کی خاطر مجھے ڈانٹا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی بھابھی سے معافی مانگو۔ اتنی دیر میں بھابھی اور بھائی کمرے سے باہر آ گئے۔ امی نے بھابھی کو غصے سے دیکھا، وہ کہنے لگی، بہو ابھی نازیہ کے سر پر اس کے والدین کا سایہ سلامت ہے، تم اپنے شوہر کو سپاہی بنا کر میری بیٹی کے کمرے میں نہیں لے جا سکتی۔ خبردار، جو آج کے بعد تم دونوں نے ایسی کوئی حرکت کی، میں تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گی۔ بھائی امی کی باتیں سن کر شرمندہ ہو گیا۔ وہ آگے بڑھ کر بولا، امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امی بولی، بس جو بھی بات ہے، تم دونوں کی وجہ سے میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے ہیں، میں آئندہ یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ امی نے مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو میں واپس آ گئی۔
میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ دراصل میرے والدین شروع سے ہی مجھے اور بھائی کو برابر کا پیار اور مان دیتے تھے، مگر جب سے بھائی نے کم حیثیت گھرانے کی لڑکی سے شادی کی تھی تب سے ان کی قدر و قیمت امی کے نظروں میں کم ہو گئی تھی۔ بھابھی ویسے بھی امی کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ بھابھی کو بھی اس گھر میں اپنا مقام بخوبی معلوم تھا، تبھی تو ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر والوں سے اس رشتے کی بات کر سکتی۔ آج مجھے مکمل تسلی ہو گئی، بھابھی کا یہ خواب بس خواب ہی رہے گا۔ خیر، میں نے خود کو ان معاملات سے دور کر لیا۔ میں کاشف میں کھو کر ساری دنیا کو نظر انداز کر چکی تھی۔ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ میرے گھر میں میرے ناک تلے کیا ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو 1 ماہ کا وقت بیت گیا تھا۔ میں یونیورسٹی سے گھر آئی تو ابو میرے کمرے میں آ گئے۔ میں بابا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں بولی، بابا آج آپ کو میرے کمرے میں آنے کی فرصت کیسے مل گئی؟ بابا مسکراتے ہوئے بولے، بیٹی آج میں باپ بن کر نہیں بلکہ ایک سوالی بن کر آیا ہوں، تم مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ میں بابا کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے آج تک کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ میں بولی، بابا آپ حکم کریں، آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ بابا کے اگلے الفاظ سن کر مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ وہ کہنے لگے، بیٹی میں چاہتا ہوں کہ تم نوید سے شادی کر لو۔ میں چیخ پڑی۔ میں بولی، بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بھابھی کے خاندان اور ہمارے خاندان کی حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بابا بولے، بیٹی نوید بہت قابل لڑکا ہے، اس نے بہت محنت کی ہے، اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ بہت ہی اچھی جاب تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، بابا یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر آپ میرے سامنے یہ سوال لے کر کیوں آئے ہیں؟ میری مرضی ہوگی تو میں ہاں کہہ دوں گی، نہیں تو انکار کر دوں گی۔ آپ مجھ سے اس قدر التجا کیوں کر رہے ہیں؟ بابا بولے، میں تم سب کی خوشیاں چاہتا ہوں۔ میں نے نوید کو ہر طرح سے پرکھا ہے، وہ تمہارے لیے ہر اعتبار سے اچھا ہے۔ میں بولی، نہیں بابا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی، مجھے نوید نہیں پسند، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ بابا نے میری جانب بڑی حیرت سے دیکھا۔ وہ بولے، بیٹی تم اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتی ہو؟ تم کچھ وقت لو، تھوڑا سوچو۔ میں نے بہت سوچ بچار کی اور پھر انہیں انکار کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ بھابھی میں اتنی سمجھ بوجھ تو ہوگی کہ وہ اب اس بات کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کریں گی، مگر چھوٹے گھروں کے لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، انہیں بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اب آپ جا کر سختی سے بھابھی سے کہیے گا، جب میری بیٹی نے ہی اس رشتے سے انکار کر دیا تو پھر مجھے اس معاملے میں کیوں ڈالا؟ مجھے لگا تھا کہ بابا میری بات سمجھ جائیں گے، میری بات کی قدر کریں گے، مگر انہوں نے ایک بڑی عجیب سی حرکت کر کے مجھے حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ وہ بولے، یہ دیکھو میرے بندھے ہوئے ہاتھ، میں بہت مجبور ہوں، اس لیے رشتے کے لیے ہاں کہہ دو۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا وہ باپ جو ساری زندگی سر اٹھا کر چلتا تھا، جس کی ایک الگ شان و شوکت تھی، جس نے کبھی کسی کے سامنے جھکنا سیکھا ہی نہیں تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ میں بولی، بابا آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بابا کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ بولے، بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہارے قدموں میں بیٹھنے پر بھی آمادہ ہو جاؤں گا۔ بولو کیا کروں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ میں بولی، بابا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ بابا نے میرا ماتھا چوم لیا۔ وہ بے انتہا خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور پھر اٹھ کر چلے گئے، جبکہ میں تو سکتے میں بیٹھی رہ گئی۔ ساری زندگی میرے گھر والوں نے ہر چیز میں میرے فیصلے کو اہم جاننا تھا۔ میری خواہش کے آگے ہر بندہ اپنی خواہش چھوڑ دیا کرتا تھا۔ پھر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ میری زندگی بھر کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا۔ نہ جانے والدین ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں، عمر بھر بچوں کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں، مگر جب ان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ان پر زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کر دیتے۔ مجھے اپنے بابا سے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بندوق کی نوک پر مجھ سے میری عمر بھر کی خوشیاں چھین کر لے گیا۔ میں نے اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے کاشف کا نمبر ملایا۔ میں اس کی آواز سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا کیا ماجرا ہے, تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کاشف کو ساری بات بتا دی. اسے غصہ آ گیا. وہ کہنے لگا یہ کیا بکواس ہے, تم نے ہماری سالوں کی محبت کو ایک لمحے میں ختم کر دیا. تم نہیں جانتی کیا تمہارا باپ تمہیں ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے؟ میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا رہا ہوں, میں دنیا کو آگ لگا دوں گا مگر تمہیں کسی صورت کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا. کاشف تیز تیز بولتا چلا جا رہا تھا. میں بولی کاشف تم بے فکر ہو جاؤ, میں بھابھی کا یہ ڈرامہ چلنے نہیں دوں گی. میں اس 2 ٹکے کی عورت کو اپنی خوشیاں چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتی. خود تو اس نے پیسے کی لالچ میں میرے بھائی کو پھانس کر شادی کر لی ہے مگر اس کا جنون ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا. میں غصے سے پاگل ہو گئی تھی. کاشف نے بھی مجھے کسی قسم کی کوئی تسلی نہیں دی. اس نے فون بند کر دیا. میں ساری رات کوئلوں پر لوٹتی رہی. صبح ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ رات کو بابا نے میرے اس رشتے کے بارے میں سب کو بتا دیا. امی بھی مجھے اس فیصلے سے راضی نظر آئی. ابو بھابھی سے کہنے لگتا ہے بیٹی تم اپنے گھر والوں سے بات کرو اور ان سے کہہ دو کہ پرسوں ہی منگنی کے لیے آ جائیں. میں بولی بابا اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے؟ بھابھی مسکرا کر بولی جلدی تمہارے بابا کو نہیں بلکہ نوید کو ہے, اس سے زیادہ انتظار نہیں ہوتا. مجھے بھابھی اس وقت زہر لگ رہی تھی مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میں بہت مجبور تھی. خیر کچھ ہی دنوں میں میری اور نوید کی منگنی ہو چکی تھی. وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا, میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا. میرا دل کر رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دوں. اب نوید ہر وقت مجھے فون کیا کرتا. یہ اور بات تھی کہ میں اس کی کال اٹینڈ نہیں کیا کرتی تھی. میں کاشف سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی تھی مگر وہ بھی مجھ سے ناراض تھا. میں بہت پریشان تھی. آج نوید کی کال آئی تو میں نے اٹینڈ کر لی. وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا. کہنے لگا کیا بات ہے, تم میرا فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ تم مجھ سے منگنی کرنا نہیں چاہتی تھی اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ تمہارا رویہ میری بہن کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے. اگر تم یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تو مجھے صاف صاف بتا دو, میں منگنی توڑ دوں گا. مگر میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میری بہن کے ساتھ برا سلوک کرو. میں نے فون کاٹ دیا اور اپنے کمرے سے باہر نکل آئی. میں لاؤنج میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بھابھی نے مجھے روتے دیکھا, میرے پاس آ گئی. وہ کہنے لگی کیا بات ہے, تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے اسی موقع کی تلاش تھی. میں بولی بھائی بھابھی میرے اور نوید کے درمیان ابھی سے جھگڑے کروانے کی کوشش کر رہی ہیں. اسے پتا ہے کہ میں نے اس رشتے پر اس کی بہن کو بہت باتیں سنائی تھی. اسی وجہ سے نوید نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ یہ منگنی توڑنا چاہتا ہے. بھائی جب شادی سے پہلے ہی یہ سب ہو رہا ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے تو اپنا مستقبل بہت تاریک نظر آ رہا ہے. اتنی دیر میں بھابھی بھی ادھر ہی آ گئی. وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولی نازیہ کچھ تو شرم کرو, میرے خلاف اپنے بھائی کو بھڑکاتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ اس سے تو اچھا تھا کہ تمہارا اور نوید کا رشتہ ہی نہ ہوتا. میں تو کہتی ہوں کہ یہ منگنی ٹوٹ ہی جانی چاہیے. اس بات پر بھائی نے بھابھی کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور اس تھپڑ کی آواز نے میرے اندر تک سکون بھر دیا. میرا دل بے حد مطمئن ہو گیا تھا. شام کو کاشف نے ملنے کے لیے بلایا تھا. میں نے اسے ساری بات بتا دی. وہ بے انتہا خوش ہوا. خیر یہی سلسلہ چلتا رہا. ابو کو لگ رہا تھا کہ یہ رشتہ اب زیادہ دیر یوں نہیں چل سکتا, اسی لیے انہوں نے شادی کا انتظام کرنا شروع کر دیا. میری مرضی کے بغیر شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی. مجھ سے میری محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی. میں نے زندگی میں کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا, پھر اب کیسے ہار مان سکتی ہوں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. میں چپ چاپ شادی کی تیاریاں دیکھتی رہی. مجھے شادی کی رات کا بے صبری سے انتظار تھا. سب کچھ طے تھا مگر میں یہ سوچ سوچ کر حیران تھی کہ نہ جانے بابا کو بھابھی کے بھائی میں ایسا کیا نظر آیا تھا جو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری شادی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے. میں نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے کی طے تک جاؤں گی مگر مجھے وقت ہی نہیں ملا اور میری شادی کی تاریخ بھی آ گئی. مہندی والی رات میری چچا کی بیٹی بھی آئی تھی. وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی مگر میرے چچا کے حالات بہت خراب تھے. غربت کی وجہ سے ان کے گھر 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا تھا. میں نے سوچا کہ اسے کچھ لالچ دے کر اپنا کام کروا لیتی ہوں. میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور بولی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ میری بات سن کر حیران ہوئی اور بولی نازیہ میری سب سے بڑی خواہش تو یہی ہے کہ میرے پاس بھی تمہاری طرح بہت سا پیسہ ہو اور میری شادی کسی بہت اچھی سی جگہ پر ہو جائے. میں اس کی باتیں سن کر مسکرائی. میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا. میں نے اپنی کلائی سے سونے کا کنگن اتار کر اس کی جانب بڑھا دیا. وہ حیرت زدہ رہ گئی اور بولی
میں یہ نہیں لے سکتی۔ میں نے زبردستی ہی وہ کنگن اس کے ہاتھ میں پہنا دیا اور بولی اس کی قیمت کم سے کم 2 لاکھ روپے تو ہوگی، یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ میری چچا کی بیٹی کا نام شبانہ تھا، وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی، خوشی اس کے انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں بولی ابھی تو میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دوں گی، بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ بولی کیسا کام؟ میں نے اپنا سارا پلان اسے بتا دیا۔ وہ چٹکی بجا کر بولی یہ تو میرے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ میں نے اسے بہت سے پیسوں کا اور سونے کے زیورات کا لالچ دیا۔ اب میں مطمئن تھی۔ میں نے مہندی کا فنکشن بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ پھر آخر کار میری برات کا دن بھی آ گیا۔ رخصتی کے وقت میں نے کاشف کو میسج کر دیا تھا کہ تم بھی کسی گاڑی میں بیٹھ کر میرے سسرال آ جاؤ، وہاں بہت بڑا تماشا لگنے والا ہے۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ میں اپنے سسرال آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بھابھی کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ بابا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، نوید نے بہت پیسہ بنا لیا ہے۔ مجھے نوید کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شبانہ بھی وہیں پر آ گئی۔ وہ کہنے لگی نازیہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں بولی کہ تم نوید پر الزام لگا دو کہ اس نے تمہارے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ مان گئی تو میں بہانے سے سب سے نظر بچا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد نوید بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شبانہ تو پہلے سے ہی وہیں پر موجود تھی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ کمرے سے شبانہ کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ بچاؤ بچاؤ کہہ کر چلا رہی تھی۔ سارے مہمان نوید کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ بہت بڑا تماشا لگ چکا تھا۔ اتنی دیر میں شبانہ کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی آئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی نوید نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ میں اسے کہتی رہی کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ سب مہمان حیران ہو رہے تھے۔ میں غصے سے آگے بڑھی اور بولی نوید تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ میں پانی پینے کے لیے کچن میں کیا گئی، تم نے میری کزن کے ساتھ؟ مجھے فوراً طلاق دو۔ تب نوید آگے بڑھا اور بولا شبانہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تم خود ہی مجھے دیکھ کر چلانے لگ گئی۔ سب کو سچ سچ بتاؤ ورنہ بات پولیس تک چلی جائے گی۔ شبانہ پولیس کا سن کر ایک دم سے ڈر گئی۔ شبانہ رونے لگی اور بولی نوید نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، یہ سب کرنے کے لیے مجھے نازیہ نے مجبور کیا تھا۔ نوید آپ بہت اچھے انسان ہیں، بس میں نے ہی لالچ میں آ کر نازیہ کی بات مان لی۔ شبانہ نے پولیس کا نام سن کر سب کو میری حقیقت بتا دی اور کہا کہ میں نوید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا رشتہ زبردستی طے کر دیا گیا تھا، اس لیے تم میری مدد کرو کہ میری نوید سے جان چھوٹ جائے۔ میں نوید کو بدنام کرنے کے لیے ہی ان کے کمرے میں گئی تھی، مگر پھر مجھے اپنے ارد گرد آگ نظر آنے لگی۔ کسی انسان پر بہتان لگانے کا تو یہی مطلب ہے کہ ہم آگ میں کود رہے ہیں، اس لیے میں نے سچ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ نوید آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ بولا تمہیں شرم آنی چاہیے، کسی پر بہتان لگانا غلط بات ہے۔ میں نے اپنی بہن کی شادی پر تمہیں دیکھا تھا، تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کروں گا۔ میں نے اپنی بہن کے ذریعے تمہیں شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کی، مگر تم راضی نہیں ہوئی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ تمہارے بابا تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ تم کاشف سے محبت کرتی ہو، اور کاشف ایک نمبر کا آوارہ اور لالچی لڑکا ہے۔ اس کی نظر صرف تمہاری جائیداد پر تھی۔ اس نے شادی کے بعد تمہارے باپ کو بہت ذلیل کرنا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ تمہاری شادی کاشف سے نہ ہو۔ میں نے تمہارے بابا کے سامنے اپنا پرپوزل رکھا تو وہ مان گئے، اور پھر انہوں نے تمہیں منانے کی کوشش کی تھی۔ میں خوش تھا کہ میں تمہیں حاصل کر لوں گا، مگر تم تو اس مقدس رشتے کے قابل ہی نہیں ہو۔ میں ابھی تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ پھر نوید نے مجھے کھڑے کھڑے ہی 3 بار طلاق دے دی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں جلدی سے کاشف کی جانب بڑھی، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ بابا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ بولے یہ سب کیا ہے؟ میں رونے لگی تھی اور بولی آپ نے اپنی جائیداد کی خاطر میری زندگی برباد کر دی ہے۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ آپ جانتے تھے کہ میں کاشف سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بابا میری شکل دیکھتے رہ گئے، پھر بولے میں نے ساری زندگی تمہارے ناز نخرے اٹھائے میری بیٹی، پھر میں کیسے ایسے شخص کے ہاتھ میں تمہیں سونپ دیتا جو تم سے محبت کا ناٹک رچا رہا تھا۔ میں نے کاشف کے متعلق ساری معلومات حاصل کی۔ وہ صرف جائیداد کی خاطر تم سے شادی کر رہا تھا، جبکہ وہ تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ رخصتی کے فوراً بعد تم لڑ جھگڑ کر طلاق لے لو گی۔
بابا بولے نازیہ آج تم نے میرے دل میں اپنا مقام کھو دیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے کاشف کو بہت بار فون کیا مگر وہ کہتا ہے کہ تم جیسی دھوکے باز لڑکی سے میں جتنا دور رہوں گا اتنا ہی اچھا ہے۔ کاشف نے شادی کر لی ہے جبکہ میں ڈپریشن کا شکار ہو کر رہ گئی ہوں۔ میرے ہاتھ میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ میں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ میں تنہا اور اکیلی رہ گئی ہوں کیونکہ میرے غرور نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔